اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران اسے کچھ شک پڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شکوک جو اثناء نماز میں رکعات کی کمی زیادتی یا رکوع و سجود وغیرہ کے متعلق ہوا کرتے ہیں، وہ 21 ہیں، جن میں 8 قابل اصلاح و تدارک اور 8 مبطل نماز اور 5 غیر معتبر ہیں۔ صحیح شکوک میں ان کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لایا جائے بلا تدارک ہے۔ صحیح شکوک میں ان کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائے بلا تدارک ہے، یعنی جن کے چھوڑنے پر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اسے نماز پھر سے تب شروع کرنی چاہیے جب اس کے بعد ایسا کرے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، جیسے قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا وغیرہ۔ اگر کوئی مبطل کام کیا ہے بغیر پھر سے وہ نماز پڑھے گا تو یہ دوبارہ دوسری نماز بھی باطل ہوگی۔ تو وہ شکوک جن کے پڑھنے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی لیکن اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ آپ کے سامنے جدول پیش ہے کہ اگر نماز انسان پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران شک پڑ جائے، اور وہ شک کیا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یعنی 2 اور 3 کے درمیان اگر شک پڑ جائے تو یہ شک جو ہے وہ صرف سجدوں کے بعد جو ہے شک پڑے تو نماز ٹھیک ہے۔ یعنی اگر قیام کی حالت میں کھڑا ہے اور شک پڑ جائے کہ نماز جو میری رکعت ہے وہ دوسری ہے یا تیسری ہے تو نماز باطل ہے۔ رکوع میں اگر شک پڑ جائے تب بھی نماز باطل ہے۔ رکوع کے بعد اگر شک پڑ جائے تب بھی نماز باطل ہے، اور سجدوں کے درمیان میں شک پڑ جائے تب بھی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر 2 سجدے کرنے کے بعد شک پڑے کہ یہ میری جو رکعت جو میں نے مکمل کر لی ہے یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اسے تیسری رکعت سمجھے اور نماز اپنی مکمل کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر احتیاطاً کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھے یا پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھے۔ اسی طرح اگر انسان کو شک پڑ جائے یہ جو میری رکعت ہے نماز ہے وہ دوسری رکعت ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، یہ بھی صرف 2 سجدوں کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو کیا کرے، وہ اسے چوتھی رکعت سمجھ کر نماز کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز احتیاطاً کھڑے ہو کر پڑھے اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اسی طرح اگر انسان کو شک پڑ جائے کہ دوسری ہے اور چوتھی ہے یا چوتھی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، تو یہ بھی شک 2 سجدوں کے بعد جو ہے وہ درست ہے، تو اسے چوتھی رکعت سمجھے گا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ اور اگر انسان کو شک پڑ جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو یہ ہر حالت میں نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی قیام میں پڑھے یا رکوع میں پڑھے یا سجدوں کے دوران پڑھے یا سجدوں کے بعد پڑھے، جس حالت میں بھی پڑھے تو وہ اسے چوتھی رکعت سمجھ کر اس کو جاری رکھے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے۔
یا ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ اسی طرح اگر چوتھی اور پانچویں رکعت کے درمیان شک ہے کہ نماز انسان پڑھ رہا ہے اور شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے، تو یہ صرف قیام کی حالت میں ٹھیک ہے یا دو سجدوں کے بعد ٹھیک ہے، تو اسے بھی چوتھی رکعت سمجھے گا۔ اگر قیام کی حالت میں ہے تو پھر وہ اسے چوتھی رکعت سمجھ کر اور دونوں سجدے کر لینے کے بعد شک میں 4 پر بنا کر کے تشہد سلام کے بعد ختم کرے۔ یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد اگر شک پڑا ہے تو 2 سجدے کرنے کے بعد شک کی صورت میں 4 پر بنیاد رکھ کر یعنی چوتھی رکعت سمجھ کر تشہد سلام پڑھ کے نماز کو ختم کرے۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے صاف کے بجل ہے۔ اور اگر قیام کی حالت میں قیام میں کھڑا ہے تب شک پڑا ہے تو پھر بڑھ جائے اور تشہد پڑھے، یعنی رکوع اور سجدہ نہیں کرنی چاہیے اس دوران، اور اس کے بعد سلام پڑھے اور نماز ایک رکعت نماز احتیاطاً کھڑے ہو کر پڑھے۔ تو یہ وہ شکوک ہیں کہ جن کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اب تیسری اور پانچویں رکعت میں شک، اگر شک پڑ جائے کہ تیسری ہے یا پانچویں ہے تب بھی یہ قیام کی حالت میں درست ہے۔ اب وہ شکوک جن کا تدارک، جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موقع محل گزرنے کے بعد شک پڑ جائے، یعنی سجدے میں مصروف ہے اور اسے شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا، تو سمجھے کہ رکوع کر لیا ہے، اس کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یا سلام پھیرنے کے بعد یعنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر شک پڑ جائے کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ پتہ نہیں پوری پڑھی ہے یا ادھوری پڑھی ہے، تو اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے بعد شک پڑ جائے، یعنی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، شک پڑا ہے پتہ نہیں میں نے ظہرین کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو پڑھا ہوا سمجھے گا اور اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو کثرت سے شک پڑتا ہے، ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کو بھی اپنے شکوک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو اس کے ذہن میں آ جائے اسی کے اوپر وہ عمل کرے۔ اسی طرح جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو ان میں سے جماعت پیش نماز اور مقتدی، ان میں سے کسی کو اگر شک پڑ جائے تو وہ ایک دوسرے کے شک کو دور کر سکتے ہیں، تو ان کی نماز میں اس طرح کوئی اس کی شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب شک کی وہ 8 شرط ہوتے ہیں جن کے پڑھنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اثر نو پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ 2 رکعتی نماز میں شک، یعنی صبح کی نماز میں شک پڑ گیا ہے یا ظہر اور عصر وہ نماز جسے وہ سفر کی حالت میں قصر پڑتا ہے اس میں شک پڑ جائے تو بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ 2 رکعتی نماز کوئی بھی ہو فریضہ، اس میں اگر شک پڑ جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری وہ نماز 3 رکعتی نماز، یعنی مغرب کی نماز میں اگر شک پڑ جائے تو وہ نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 4 رکعتی نماز ہے جس میں شک پڑ جائے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے، پہلی ہے یا تیسری ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 رکعتی نماز شک پڑ جائے 2 سجدوں کے بعد
کہ پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، پہلی رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور 2 اور 5 شک میں شک پڑ جائے، 2 اور 5 میں شک پڑ جائے، پھر بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 3 اور 6 میں شک پڑ جائے، یہ پتہ نہیں تیسری رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے، تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا انسان کو شک پڑے چوتھی رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے، پھر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا عدد رکعت میں شک ہو، پتہ نہیں چل رہا کہ نماز جو ہے پتہ نہیں میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو ایسی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔